حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، کوئی ایک مقام نہیں ایسا آیا، ایک مقام پر ایک شخص تھے مسلمان، ان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد ہو گئی. بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی، غلطی سرزد ہو گئی. اس غلطی کا کسی شخص کو نہیں تھا پتہ کہ ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی. انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اعتراف جرم کر لیا. یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھے سزا دیں تاکہ میں اس غلطی سے پاک ہو جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دینے کی خاطر اگنور کیا تاکہ قوم کو قیامت تک کے لیے قانون مل جائے کہ جب عدالت کے پاس کوئی چیز پہنچے تو عدالت نے کہ حضور نے اگنور فرمایا. انہوں نے پھر اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے سزا عطا فرما دیں. 4 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی بات پر اصرار کیا. اس کے بعد قانون ییلر ہوتا تھا، قانون حضور نے لاگو فرما دیا. وہ جو مسلمان تھے ان کو سزا دی گئی. جب ان کو سزا مل گئی تو 2 آدمی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. آ کر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس موجود ہے. باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، یار کتنا عجیب آدمی تھا جو مر گیا، جس کو سزا دی گئی اور مار دیا گیا. کتنا عجیب آدمی تھا. بھئی اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو اپنا پردہ کیوں چاک کرتا ہے؟ اس نے آ کر اپنا پردہ چاک کیا اور اسے کتے کی طرح مار دیا گیا. یہ لفظ بولا. سزا ملی، بڑی دردناک سزا جو ہے وہ ملی. پتھر مار مار کے مار دیا گیا. انہوں نے کہا بھئی فلاں شخص ایسا ہے، دیکھو کہ اللہ نے پردہ رکھا، اس نے خود ہی آگے پھاڑ دیا اور پھر کتے کی طرح اسے موت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سن لیے. یہ تاجدار کائنات اس مقام سے اٹھے، لوگ بھی ساتھ چل دیے. حضور نے کہیں جانا تھا، رستے میں گزرتے گزرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے جب گزرے تو وہاں پر ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا پڑا تھا. مردہ گدھے سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حدیث پاک میں ہے، تو حضور نے آواز دے کر بلایا، بھائی وہ لوگ جو ہیں وہ 2 شخص آ جائیں. وہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بھائی یہ جو مردہ گدھا پڑا ہوا ہے اسے کھاؤ. انتہائی عبرت ہے حضور کی اس فرمان کے اندر، انتہائی عبرت ہے. حضور کے مزاج کو سمجھ کے، حضور کے فرمان کو سمجھ، ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس مردہ گدھے کو کون کھائے گا؟ آپ کی تو شریعت میں سارا کچھ منع ہے مردار کو کھانا، پھر ہے بھی گدھا، ایسل ہے. فرمایا کھاؤ اس مردہ گدھے کو. جلالیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہو گئے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس گدھا کو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ جو جملہ تم نے بولا تھا اس مرحوم کے متعلق کہ اس کو کتے کی طرح موت دے کر مار دیا گیا، فرمایا وہ جملہ اس مردہ گدھے کو کھانے سے زیادہ بدتر ہے. زبان سے ایک بات بس کی تھی نا تو انہیں، تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا بھائی کہنے میں کیا حرج ہوتا ہے. فرمایا وہ جو تو نے یہ بات کی تھی آپ لوگوں نے کہ اس کو کتے کی طرح موت دی گئی، فرمایا وہ جملہ تمہارا اس مردہ گدھے کو کھانے سے زیادہ بدتر ہے، حالانکہ تمہیں خبر نہیں. بے شک اس نے سزا قبول کر لی، خود آ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وقت جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگا رہا ہے. اس کو تو خدا نے معاف کر دیا سزا کے بعد. اس کی تو دنیا کی سزا پہ خدا بھی مان گیا، اس کو تو معافی مل گئی، مگر تم نے ایسا عمل کیا جس طرح مردہ گدھے کو کھانا ہے، اس طرح کسی بندے کی پشت پیچھے غیبت کر لینا ہے. اس کو تو اللہ کریم نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو؟ ہر شخص جو اس مثال سے بہت بڑی حقیقت کو جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. فرمایا ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو لے کر آؤ نا. اگر کسی کا بھائی ہو اور بھائی بھی دنیا سے چلا گیا ہو اور مردہ ہو اور اس کے سامنے پڑا ہوا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کسی
کانٹے چھری کے ساتھ تلوار کے ساتھ اس کا گوشت اتار اتار کے کھا رہا ہو. فرمایا ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم چاہتے ہو, پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ, فرمایا جس طرح یاد رکھ لو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, اس کا رسول حکم دیتا ہے کہ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے بھی نفرت کر لو. اتنی نفرت کرو, اتنی نفرت کرو جتنی نفرت مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کرتے ہو. واتقوا اللہ, فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, ابھی وقت ہے, ابھی موت کا فرشتہ تو نے نہیں دیکھا, ابھی تیرے اوپر عالم نزا طاری نہیں ہوا. تین چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی. فرمایا سب سے پہلے مومنوں بدگمانی سے بچو. کس چیز سے بچو؟ بولیے اونچی آواز سے, کس چیز سے؟ بدگمانی سے. دوسری چیز بیان فرمایا مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے بچو. کس چیز سے؟ مسلمانوں کے. اور تیسری چیز غیبت بیان کی. کون سی چیز؟ غیبت. ان ساری چیزوں کے بیان کے بعد بدگمانی, مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا, اور تیسری چیز بیان فرمائی غیبت. پھر فرمایا واتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانیاں نہ پھیلایا کرو, اپنے مسلمان بھائیوں کے ذاتی پرسنلی عیب جو ہیں ان کو تلاش نہ کیا کرو, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت نہ کرو. ان اللہ تواب الرحیم, ابھی موقع ہے, توبہ کر لو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب موقع ہے توبہ کا, زندگی کے اندر موقع ہے توبہ کا, جمعہ پڑھتے ہوئے وقت ہے توبہ کا, جلسوں میں آئے ہوئے یہ وقت ہے توبہ کا. کیا ساری عمر دین کے احکام سن سن کر ان کو پشت پیچھے پھینکتے رہیں گے؟ ہماری روٹین یہ بن گئی ہے, جہاں دین کو پکڑنے کا وقت آیا, جہاں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کا وقت آیا, اس وقت قرآن کا حکم پشت کے پیچھے ہے. خالی قرآن جہاں پر پڑا ہے وہاں پہ کہنے کنڈ کر کے بھی نہیں جانا, حکم پشت کے پیچھے ہے. جھوٹ ہے تو ہماری زبانیں بولنے, جھوٹ بولنا اصلاً یہ قرآن کو کمر کر لینا ہے, کیونکہ قرآن نے منع فرما دیا. بدگمانیاں پھیلاتے رہنا معاشرے کے اندر, فتنہ و فساد کا مرکز بنانا اپنے معاشرے کو, یہ قرآن کو پشت کر لینا ہے. مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی نظر سے دیکھتے رہنا, یہ قرآن کو پشت کرنا ہے. اور مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے رہنا, یہ قرآن کو پشت کر لینا ہے. خالی ایک پشت کا کیا مطلب ہم سمجھے ہوئے ہیں؟ یہ وقت ہے فرمایا واتقوا اللہ, اے لوگو زندگی میں جہاں بھی اللہ کا حکم سنو, اللہ کا حکم سن کر توبہ کر لو. کاش ہم دینی مراکز پر آنے والے مسلمان ایسے مسلمان ہوتے کہ اپنی اصلاح کی خاطر دینی مراکز میں قدم رکھنے والے ہوتے. سن لے, جتنی دیر ہمیں نمازیں پڑھتے ہو گئی ہے, جتنی دیر ہمیں سجدہ کرتے گزر گئی ہے, بچپن میں مسجدوں میں آنے والے بوڑھے ہو گئے, واللہ اگر تیری کوئی عادت نہیں بدلی, تیرا کوئی فکر نہیں بدلا, کوئی سوچ نہیں بدلی, کوئی زاویہ نہیں بدلا, اگر 20 سال پہلے بھی تو غیبت کرتا تھا آج بھی غیبت کر رہا ہے, 20 سال پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا آج بھی جھوٹ بول رہا ہے, 20 سال پہلے بھی بدگمانیاں پھیلاتا تھا آج بھی بدگمانیاں پھیلا رہا ہے, اگر سارا چکر اسی طرح تیرا چل رہا ہے, کوئی عادت نہیں بدلی, کوئی فکر نہیں بدلا, کوئی عمل نہیں بدلا, اور اتنی دیر میں تو چور جو ہیں وہ کتب ہو جاتے ہیں. ہم کس چکر میں مسجدوں میں آتے جاتے ہیں؟ اتنی دیر میں تو چور کتب ہو جایا کرتے ہیں, اتنی دیر میں تو کشف کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں, اتنی دیر میں تو آسمانوں سے ملائکہ کا نزول نظر آنے لگ جاتا ہے. ساری عمر مساجد میں رہے, عادت کوئی نہ بدلی. یہ کون سے اسلام ہے جس کو ہم تھامے ہوئے ہیں؟ آئیے ایسا بننے کی کوشش کریں کہ جب بھی دین کے مراکز میں جہاں بھی جانے کی توفیق ملے, جو بات سن لیں اللہ کا حکم سمجھ کر, اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کوشش کریں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی, اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی. ایک حدیث پاک ہے مجھے یاد آ رہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر, فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. حضور نے ارشاد فرمایا لوگو غیبت کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے. صحابہ اکرام حیران ہو گئے. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا غیبت کرنا بدکاری اور زنا سے بھی زیادہ برا ہے؟
حضور نے فرمایا ہاں اس اعتبار سے برا ہے کہ ایک بندہ بدکاری کر لیتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا، فغفر لہ کے الفاظ ہے، فرمایا اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ مگر فرمایا جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اس وقت تک اسے معافی نہیں ملتی جب تک وہ مسلمان بھائی اسے معاف نہیں کرتا، فرمایا اس وقت تک اسے معافی ہی نہیں ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اور قرآن مجید میں نص سری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا، غیبت کو بولیے حرام قرار دیا۔ مجھے آپ کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ان مسلمانوں میں داخل فرمائے جو اس کے احکام کو سن کر عمل کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان معاشرتی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔